رب العزت نے انسان کو دو عالم کے اندر پیدا کیا. دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان کہ جس کے ذریعے ایک مکمل انسان جو ہے چلتا پھرتا ہے اور اس کے اندر حرکت اور گردش اور زندگی ہے. ایک چیز عالم ارواح ہے، اجسام عالم کہا جاتا ہے اس کو. عالم ارواح ہے اور ایک چیز اجسام عالم اجسام. دو عالم ایسے ہیں جس کو اکٹھا کرنے سے ایک انسان کی پوری تخلیق وجود میں آتی ہے. یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا ڈھانچہ تیار کیا جائے، اس کا جسم بنایا جائے. تو انہوں نے ایک جسم بنایا، ایک ڈھانچہ بنایا مٹی کے ساتھ. پھر ایک دوسرے عالم سے اللہ رب العزت نے روح کو تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام کے اندر پھونک دیا. اسے عالم ارواح کہتے ہیں. جب روح آدم علیہ السلام کے اندر پڑی تو اس کے اندر جان آ گئی، ایک زندگی آ گئی. اس سے پہلے آدم علیہ السلام صرف ایک مٹی کا ڈھانچہ تھے، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھے. کوئی زندگی نام کی چیز اس کے اندر موجود نہیں تھی، صرف اور صرف ایک ڈھانچہ. اور روح اس کے اندر ڈالی. روح جو ہے کیا چیز ہے؟ یہ ایک امر ربی ہے، میرے رب کا ایک عمل ہے. یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ روح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا عمل ہے. اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے. تو میرے دوستو، انسان کو اللہ نے تخلیق کر دیا. اب انسان جو ہے یہ ازلی نہیں ہے بلکہ ابدی ضرور ہے. یعنی کہ شروع سے نہیں ہے بلکہ آخر تک ضرور ہے. جب سے اللہ نے بنا دیا ہے، اب اس کی زندگی جو ہے یہ قیامت موت کے بعد دوبارہ جب شروع ہونی ہے تو پھر اس کو انتہا نہیں. اگر جنت میں پہنچ جاتا ہے تو بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہے گا. اور اگر دونوں پہ پہنچ گیا وہ بھی ہمیشہ ہے. پھر انسان کے دو گروہ بنتے ہیں آخرت میں. ایک شقی لوگوں کا گروہ بنتا ہے اور ایک سعید لوگوں کا، نیک بخت لوگوں کا گروہ بنتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. بڑی عجیب بات کی اللہ رب العزت نے. فرمایا کہ بہرحال وہ لوگ جو شریف ہیں، شقی ہیں، گنہگار لوگ ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے اور چلاتے رہیں گے جہنم کے اندر. زفیر و شہیر پر گدے کی طرح چلائیں گے، گدے کی طرح. بڑی عجیب بات کی اللہ رب العزت نے. شقی لوگ جو ہے گدوں کی طرح چلائیں گے جہنم کے اندر، لیکن خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہے گا. یہ لوگ جہنم میں رہیں گے.
الا ما شاء ربک، ہاں جب اللہ چاہے تو اس کو نکال لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان جو ہے یہ تو قیامت پر ختم ہو جائیں گے، اس زمین کا وجود اور اس آسمان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ کس زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد، دولت اور جنت میں جانے کے بعد زمین و آسمان کیا ہے؟ تو حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جگہ پر جس چیز کے اندر موجود ہوگا اس کی قوم کے نیچے کوئی چیز تو موجود ہوگی جس کے اوپر اس کا وجود ہوگا، اس کی ذات جس چیز کے اوپر موجود ہوگی اس کو زمین کہا گیا ہے، اور اس کے سروں کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوگی اس کو آسمان کہا گیا ہے۔ گویا کہ جنتی لوگوں کی جو زمین ہوگی وہ جنت کی زمین ہوگی، جنت کا میدان ان کے پاؤں کے نیچے، اور وہ مشک و عنبر اور پاکیزہ مٹی ہوگی، اور جو کافر ہوگی وہ جہنم کی تہ جو ہوگی وہ ان کی زمین ہوگی، اور جنتیوں کی جو جنت کی چھت ہوگی یا جو اللہ کا عرش ہوگا یہ ان کے لیے آسمان ہوگا۔ یہاں میری بحث شقی لوگوں پر نہیں بلکہ جنتی لوگوں پر ہے، سعید لوگوں پر جو نیک وقت لوگ ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، کہ جو لوگ نیک وقت ہے، وہاں جو نیک لوگ وقت ہے، سعید ہے، وہ جنتی لوگ ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں، خالدین فیہا ما شاء ربک، جب تک وہ اللہ کو چاہے۔ اور جو جنت میں چلا گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ میں تھے، ہم ایک جنازہ میں تھے اور بقیع قبرستان میں ہم داخل ہوئے تو ہم دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور جنت البقیع سے باہر کو تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے اور آپ چھڑی سے اس زمین کو خریدنے لگے۔ میں اللہ نے انسانوں کے دو گروہ بنا دیے ہیں، ایک شقی ہے اور ایک سعید ہے، سعادت مند ہے۔ بڑے حیران ہوئے، ایک آدمی نے سوال کر دیا اگر اللہ نے تقدیر میں شقی اور سعادت مند لوگ لکھ دیے ہیں تو پھر ہمیں عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اللہ نے لکھ ہی دیا ہے کہ یہ بندہ دوزخی ہے اور یہ جنتی ہے تو پھر ہم نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں جنتی ہوں تو نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی جنت میں جاؤں گا، اگر میں جہنمی ہوں تو نماز چھوڑنے کے باوجود بھی جہنم، پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں۔ کیا ہم عمل کو چھوڑ دیں، نماز کو ترک کر دیں، تسبیحات کو ختم کر دیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ شقی اور سعید لوگوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ جو جنتی لوگ ہیں وہ جنتی اعمال کریں گے، وہ نماز، روزہ، حج، زکات، تسبیحات، ذکر و اذکار کریں گے، یہ جنتی لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی لوگوں میں لکھا ہے، اور جو جہنمی ہے وہ جہنمی تدبیریں کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، انکار کریں۔ چنانچہ ارشاد نصیب الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو جہنمی لوگ ہوں گے پہنچا دیے گئے کہ جہنم کے دروازے پر، حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها، جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو جہنم کا دروازہ جو ہے جہنم کے دروازے کو کھولے گا، وقال لهم خزنتها، اور وہ لوگوں ان سے کہے گا جہنمی لوگوں سے، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہے گا ان سے کیا تمہارے پاس اللہ
اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا وہ تمہیں اللہ کے احکام اللہ کی آیات سناتے ہیں؟ تم پر اللہ کی آیات نہیں پڑھتے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور کیا تمہیں ڈراتے نہیں تھے اس قیامت کے دن کے بارے میں؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے تھے، بہت سارے رسول آئے تھے، اللہ کے حکام ہمارے پاس پہنچے تھے، اللہ کی آیات ہمارے پاس پہنچی تھی، لیکن ہم نے انکار کر دیا، ہم نے اس پر یقین نہ کیا۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو یہ کافروں کے لیے عذاب مستحق ہو گیا، یہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں انکار کرنے کی وجہ سے اس کلمے۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جو جہنم کے فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ آگے دوسرے لوگوں کا پھر ذکر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب جنتی لوگوں کے گروہ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے، حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، اور دروازوں پر پہنچنے کے بعد دروازوں کو کھولا جائے گا، اور وقال لهم خزنتها، جو جنت کے داروغہ ہے، داروغہ کہتے ہیں جب دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے دربان مقرر ہوتا ہے، وہ کہے گا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تم پر سلام، آج تم کامیاب ہو کر آ گئے ہو، اللہ کو راضی کر کے آ گئے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر، ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے، ہمیشہ فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے تمہارے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور جو دوزخ میں داخل کر دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جائے گا۔ لیکن جس ایک بار بھی کلمہ پڑا ہوگا، جب واحد ہوگا، اسے نکال دیا گیا۔ مشرک لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا، تم نے تو کلمہ پڑھا تھا، چلو ہم نے تو انکار کیا، ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں، تم نے تو ایمان لائے، تم بھی کیوں آ گئے ہمارے ساتھ، تمہارے اور ہمارے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ اس وقت پھر اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کو آج جہنم سے نکال دو، چاہے کسی جہنم کے کسی پتھر کے نیچے ہی کیوں نہ پڑا ہو، اسے وہیں سے نکال اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ بڑی عجیب بات ہوگی، جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے نا، ان کے اوپر ایک نشانی ہوگی، لکھا ہوگا ان پر کہ یہ جہنمی لوگ ہیں جن کی سفارش ہوئی ہے، کسی نبی نے سفارش کی ہے یا کسی اور سفارش کی وجہ سے، حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے یا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا ہے، ان پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں جو جنت میں آئے، اور جنتی لوگ ان کو پکاریں گے یہ جہنم والے آ گئے، جہنم والے جنت میں آ گئے، بولے وہ جہنمی لوگ ہیں وہ جہنم سے اوپر آئے، تو ان کو بڑی شرم آئے گی کہ ہم تو ہم جنتی ہے، جہنم تو ہم چھوڑ آئے ہیں، اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے، اللہ سے درخواست کریں گے اللہ اب تو ہم جنتی ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں آج بھی تانے سے بلاتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس علت ہماری اس نام کو بھی مٹا دیا جائے اور ہمیں جنتیوں میں شمار کیا جائے۔
پھر اللہ کہے گا اپنی جہنمیوں کے لفظ کو ایک سے بگاڑ دیا جائے اور اب یہ جنتی ہو چکے، اب ان کو جنتی بلایا جائے، اب ان کو جنتی بلائے۔ اس نیک وقت میں حضرت امام زین العابدین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین جو کربلا میں بچ گئے، باقی تو سارا امہ شہید ہو گیا۔ نیک وقت لوگوں میں سعید وقت لوگوں میں شمار ہوتا ہے، بڑے نیک اور متقی لوگ تھے، بڑے نیک اور متقی لوگ تھے۔ ایک دفعہ حج پر گئے اور طواف کر رہے ہیں، اسی دوران حشام بن عبد الملک، یہ شہزادہ ہے، عبد الملک کا بیٹا ہے، اور عبد الملک کس وقت کا خلیفہ ہے، بنو امیہ خاندان میں سے، اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہجوم کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکے، رش ہوتا ہے۔ لیکن جب امام زین العابدین اس مقام پر پہنچے تو ایک دم لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، راستہ چھوڑا کہ زین العابدین آ گئے، اہل بیت کے چراغ آ گئے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، لوگ پیچھے ہٹنے، راستہ چھوڑ دیا اور یہ گئے اور بوسہ لیا۔ لوگوں نے پوچھا شام سے، شہزادے سے، کہ بھئی یہ کون آدمی ہے جس کی اتنی جاؤ عزت ہے کہ آپ کو بوسہ دینے کا جو ہے موقع نہ ملا؟ یہ کون شہزادہ ہے جس کی آپ سے بھی زیادہ قدر ہے؟ تو جاننے کے باوجود اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کیونکہ اگر میں بتاتا ہوں تو ہماری امت گھٹے گی، ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ یہ اہل بیت کی عزت کیوں جانتے؟ بنو امیہ والے لوگ ہیں، یزید کی اولاد میں سے یہ بعد اس نے انکار کیا کہ میں نہیں جانتا اس کو کون ہے۔ پھر بڑا ایک شاعر تھا فرزدق، جس نے اس وقت وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت زین العابدین اور اہل بیت کے بارے میں جو شعر کہے، بڑے عجیب شعر کہے، لمبی فہرست ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ شاعر بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کو زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، مکہ اور مدینہ کے ذرے بھی ان کو جانتے ہیں، ہیل اور حرم بھی ان کو جانتے ہیں، ساری کائنات ان کو جانتی ہے، تو ان سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ بہرحال جو ایک وقت لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چاہے خوف سے ہو یا خوشی سے ہو۔ جب ان کے دل میں اللہ کی محبت چھا جاتی ہے تو وہ دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی میں آخری بات کرتا ہوں، وقت بھی پورا ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، دنیا کے بادشاہ کو ٹکرا کر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسایا اور جنگوں کا رخ کر لیا۔ پیچھے جو نظام سلطنت تھا وہ خراب ہو گیا تو ایک عظیم وزیر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بادشاہ کی محنت سماجت کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ جو ہے سلطنت پر لاتے ہیں، تخت پر لاتے ہیں، ہمارا نظام نہیں صحیح چل رہا۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابراہیم کے عزم کو ایک دریا کے کنارے تک پہنچے تو وہ وہاں پر گزری سی رہے تھے سوئی کے ساتھ۔ کہا ابراہیم اعظم، آپ کیسے شخص ہیں، کیسے درویش آدمی ہیں، آپ نے سلطنت کو چھوڑ کے ٹھوکے لگا دی، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے آپ مالک ہیں تو آپ ٹھوکے لگا کے آگے؟ انہوں نے کہا جو اللہ نے مجھے سلطنت عطا کروا دی ہے، مجھے اب کسی دنیا کی سلطنت کی ضرورت نہیں رہی۔ جن کے دلوں میں اللہ چھا جاتا ہے وہ دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جہنم کا بادشاہ جس کے دل میں آ جائے، دنیا کے بادشاہ اس کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
اسے اللہ کی محبت میں ایسی لذت آتی کہ دنیا بھول جاتا ہے. وہ محمود کا ایک غلام تھا ایاز. اس نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہیرے ان کی طرف لٹائے کہ جس کو جتنی ضرورت ہو لے. ہیرے پہن کے غلاموں کی طرف پہننے کے بعد چل دیا. پیچھے دیکھا تو پیچھے پیچھے ایاز آ رہا ہے. ایاز کا بڑا غلام تھا, بڑی محبت کرتا تھا اپنے بادشاہ. کہا ایاز تجھے ہیرے نہیں چاہیے کیا, تجھے مال دولت نہیں چاہیے؟ کہا مجھے ان ہیروں کی کوئی طلب نہیں, مجھے آپ سے محبت ہے, بس مجھے آپ چاہیے. اس نے کہا بڑا تیز ہے, ہیرے نہیں ڈھونڈتا, ہیرو والا ڈھونڈتا ہے. بھائی جس کو بادشاہ مل جائے اسے تو ساری بادشاہی مل گئی. اسی کو شاعر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ جو اللہ نے سلطنت مجھے عطا فرمائی ہے وہ دنیا کی سلطنت تو سکنی اوپر ہے. کہا کیسے؟ انہوں نے اپنی سوئی جو ہے دریا کے اندر پھینکی اور کہا کہ جاؤ سارے وزیروں مزدوروں کو اکٹھا کر کے لاؤ. پوری بادشاہت کے جو تیرنے والے لوگ ہیں, جو جبیل لوگ ہیں, جو ٹوپے ہیں, ان کو ٹوپے کہا جاتا ہے, لاؤ اس دریا سے میری سوئی کو تلاش کر کے اپنی ساری ٹیکنالوجی لے آؤ, کشتیاں لے آؤ, سارے لوگ لے آؤ. تو جناب وزیر نے ایسے کیا, بہت محنت مشقت کی, لیکن سوئی بنا ڈھونڈنے والی چیز, وہ بھی پانیوں دریاؤں کے اندر. کہا جی نہیں ڈھونڈ سکتے, نہیں ڈھونڈ سکتے, میں ڈھونڈ کر دکھاؤں. کہا ہاں. مچھلیوں کو حکم دیا, مچھلیوں دریا سے میری سوئی ڈھونڈ کر لاؤ, دریا سے میری سوئی کو ڈھونڈ کر لاؤ. حضرت ابراہیم کا کہنا تھا کہ دریا سے ہزاروں مچھلیوں نے اپنے منہ نکالے اور ہر ایک مچھلی کے منہ میں ایک سوئی, کوئی سونے کی اور کوئی چاندی کی.